سلام اور آداب۔ امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ کئی ویلاگ سے ہم وحدت ادیان سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ابتدائی ویلاگس میں نے وحدت ادیان یا مذہبی تکثیریت یا ریلیجس پلورلزم کے مختلف مفاہیم پر گفتگو کی تھی، اور اس میں سے ایک مفہوم جس کی روح سے تمام مذاہب کے ماننے والے نجات اور سعادت کے مستحق ہیں، جب تک ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر اور اس کا عمل صالح جس کے پاس بھی ہوگا وہ نجات و سعادت کے مستحق ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب اور مسلک سے ہو۔ تو اس خاص نقطہ نظر پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس حوالے سے مختلف دانشوروں، علماء کرام اور اہل علم کا نقطہ نظر کیا تھا، وہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ جب اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اور ہم نے بھی جب اس پہ گفتگو کی، تو بہت سے دوستوں نے میسج کے ذریعے اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں بارہا لوگوں نے یہ بتایا اور ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ یہ جو تصور ہے، اور خاص طور پر کچھ آیات، اور ان آیات میں سے سورہ البقرہ کی 62 والی آیت اور اس نوع کی دیگر آیات سے جو استدلال کر کے یہ نظریہ، یہ تصور جو اخذ کیا گیا ہے، تو اس تصور کی تردید کے لیے 2 آیتیں کافی ہے۔ بہت سارے اصحاب اہل علم نے ان 2 آیات کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ ان میں سے ایک ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ تو اس آیت میں یہ جو ابتدائی ٹکڑا ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے۔ تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھئی اس آیت میں تو صرف اسلام کو دین کہا گیا ہے، جو اللہ کے نزدیک قابل قبول دین ہوگا وہ تو صرف اسلام ہوگا۔ اور پھر اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 سے بھی استدلال کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تصور جو ہے وحدت ادیان کا یہ باطل ہے۔ وہ آیت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ اب جن اہل علم نے وحدت ادیان کا تصور قرآن مجید سے اخذ کیا، ان اصحاب علم کی نظر اور ان کی نگاہ لازماً اس آیت مبارکہ پر اور ان جیسی دیگر آیات پر بھی تھی۔ اب میرے دوستوں نے جنہوں نے بہت شد و مت کے ساتھ ان 2 آیتوں کو پیش کر کے یہ بتایا کہ یہ نظریہ باطل ہو جاتا ہے، پھر ان آیتوں کا کیا ہوگا، تو میں نے چاہا کہ اس حوالے سے بھی 1-2 اصحاب علم کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ وہ ان آیات میں اور نظریہ وحدت ادیان میں کیوں کوئی تضاد محسوس نہیں کرتے، وہ ان آیات کا ایسا کیا مفہوم اخذ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا تصور وحدت ادیان نہ صرف باطل نہیں ٹھہرتا، بلکہ علامہ کمال حیدری صاحب وغیرہ کے خیال کے مطابق یہ آیتیں، یہ جو 2 آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ بھی اسی تعدد دینیہ کے تصور کی تائید کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں کچھ اہل علم کی آراء آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کی ویلاگ میں سب سے پہلے ایک قرآنی دانشور جن کا ہم نے گزشتہ ایک ویلاگ میں بیان کیا تھا، جن کا تصور علامہ رحمۃ اللہ طارق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تصور پیش کریں گے کہ انہوں نے جب سورہ البقرہ کی آیت 62 سے یہ بات اخذ کی یا یہ مفہوم اخذ کیا کہ اس آیت کی روح سے تمام مذاہب کے نیک اعمال
اور تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے اور سب سعادت اور نجات کے مستحق ہوں گے، تو پھر اس آیت کا کیا مفہوم ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو علامہ رحمۃ اللہ طارق صاحب کی کتاب ہے، اور اس سے میں نے پہلے بھی آپ کو حوالہ دیا تھا، تفسیر برہان القرآن، اس کی صفحہ نمبر 198، 199 اور صفحہ نمبر 200، اور اس پر یہ بحث پھیلی ہوئی ہے جس میں انہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ آیت پیش کی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر علامہ صاحب نے تحریر فرمایا تھا کہ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ غیر مسلموں کی رفاہی، سماجی، اصلاحی اور عدالتی اچھے کام پذیرائی اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھے جائیں گے، حالانکہ دوسری آیت میں اس کے برعکس یہ وضاحت موجود ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جسے اسلام کی سوا کوئی دین اختیار کر لیا جس نے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ دو آیت ہے جس سے متشرح ہوتا ہے کہ اچھے عمل صرف مومنوں اور مسلمانوں ہی کے بار پائیں گے، لہٰذا تضاد عیاں ہے۔ تو یہ کہتا ہے اگر ہم اس کو یوں لیں گے تو اس سے پھر ایک قرآن مجید میں تضاد جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا۔ ان کی یہ جو کتاب ہے برہان القرآن، اس کتاب کا جو مقصد یا مین اس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے شروع میں لکھا ہے ٹائٹل پہ کہ اس حقیقت کے اظہار میں کہ قرآن کریم کی آیات میں کوئی تضاد یا تناقض نہیں ہے، بعض مزعومہ دلائل و تصورات کی انقلاب آفرین تحقیق۔ تو یہ ہے علامہ صاحب کی کتاب جس کے اندر اس پر تفصیلی بحث موجود ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ پھر بتایا کہ اگر ہم آیت نمبر 62 البقرہ کی اس سے یہ مفہوم اخذ کریں گے کہ تمام مذاہب کے لوگ نیک اعمال کے ساتھ جو بھی آئے گا وہ اللہ کے ہاں اس کے اعمال قابل قبول ہوں گے، تو پھر اس آیت کا کیا ہوگا جو سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اچھا، قبل اس کے کہ میں علامہ رحمۃ اللہ طارق صاحب کا یہ مفہوم جو انہوں نے سورہ آل عمران کی اس آیت کا پیش کیا ہے تھوڑی سی میں وضاحت ان کے حوالے سے کر دوں کہ اسلام کی جو مختلف تعبیرات ہے ان میں سے ایک تعبیر کو ہم ایک سیاسی اور انقلابی تعبیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ علامہ رحمۃ اللہ طارق مرحوم کا تعلق اسی قبیلے سے ہے جس کا یہ خیال ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل انقلابی اور سیاسی نظام کا نام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بنیادی جو فہم قرآن کے لیے جو ایک بنیادی پتھر کے طور پر انہوں نے اس بات کو یا اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھا ہے، جس طرح علامہ پرویز صاحب یا 1960 کی بات کا جو اہل قرآن اور پھر سید ابو العلا مودودی، ڈاکٹر اسرار صاحب، سید قطب، اور اس کے علاوہ انہی سے متاثر ہو کے ایران کے آیت اللہ خمینی وغیرہ، ان سب کا جو انقلابی اسلام کا تصور ہے انہوں نے پہلے اس کو ایک بنیادی اصول کے طور پر اس کو رکھا ہے، پھر انہوں نے مذہب کی تشریح کی ہے، تو پھر نتائج اسی حوالے سے انہوں نے نکالے۔ ٹھیک ہے، تو علامہ رحمۃ اللہ طارق صاحب کا بھی تعلق چونکہ اسی قبیلے سے ہے تو اس لیے انہوں نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے نظام مملکت کا تصور کو سامنے رکھا، اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے علامہ صاحب لکھتے ہیں رحمۃ اللہ طارق صاحب مرحوم، دین کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں دین کا لفظ قابل غور ہے، جس کے مقصد و مفاہیم میں سے غلبہ، اقتدار، حکومت، مملکت، قانون، آئین، نظم و نسق، فیصلہ، ٹھوس نتیجہ اور جزا و سزا ہیں۔ دوسری طرف یہی لفظ اطاعت و فرمانبرداری کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے، اور یہاں اس کے معنی ضابطۂ حیات کے ہیں، یعنی ہمارے معاشرے کا نظام، ہماری زندگی کا ضابطہ، ہماری حکومت کا قانون، ہماری اقتصادیات کا منشور اور ہماری مملکت کا آئین الدین کی جامع اصطلاح میں سمو دیا گیا ہے، اور یہی معنی الاسلام کے ہے۔ اس بنا پر آیت عمران 85 کے معنی ہوں گے، یعنی انہوں نے پہلے لفظ دین کے معنی بتائے جو لغت کی کتابوں میں مختلف جگہوں پر درج ہے، اور خود قرآن مجید میں یہ جو معنی ہے مختلف جگہوں پر لفظ دین کے یہی معنی استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا تو کہتے ہیں کہ جب ہم دین کا یہ مفہوم رکھتے ہیں تو پھر سورہ آل عمران کی آیت کا مطلب ہوگا کہ جو کوئی اسلام کے سوا
کوئی اور ضابطۂ حیات اختیار کرے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب بریکٹ میں ہے یہ، کیونکہ ایک مملکت میں دو نظام نہیں چل سکتے۔ آخر کار تجربہ کر کے دیکھ لے کہ دوسرے نظام کا داعی ضرور نقصان اٹھائے گا۔ تو یہاں پر انہوں نے اس کو اس مفہوم میں لیا کہ یہ جو آیت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، تو اس کے اندر ان کا خیال ہے کہ یہاں پر اسلام بطور نظام مملکت ہے، بطور مذہب نہیں۔ تو اس وجہ سے دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت 62 سے جو مفہوم اخذ ہوتا ہے وہ بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کا نقطہ نظر سمجھ رہے ہیں نا، کہ ان کا یہ کہنا ہے، علامہ رحمۃ اللہ طارق صاحب کا، باقی اہل علم کو میں بتاؤں گا آپ کو، ان کا یہ خیال ہے کہ اس آیت میں وہ یبتغی غیر اسلام دینن والی آیت جو ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام یہاں پر بطور نظام مملکت ہے، بطور ایک سیاسی اور انقلابی نظام اور نظریے کے یہ یہاں پر مراد ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو دونوں میں تضاد نہیں ہوگا، یعنی آیت میں یہ بتایا گیا کہ ایک ملک کے اندر دو نظام نہیں چل سکتے، اسلام ہی بطور نظام چلے گا، اور اگر دوسرے نظاموں کو آپ دیکھ لیں گے، تجربہ کریں گے تو کر کے دیکھ لو، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ان کا نقطہ نظر ہے، ضرور نہیں کہ میں آپ یا ہم میں سے کوئی اس سے 100% اتفاق کرے، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو اور ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اتفاق ہو۔ پھر اس کے بعد یہ لکھتے ہیں، یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی حکمت کی بنیاد رکھ کر بحیثیت بانی مملکت نئے ضابطے کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے باشندگان مملکت کو بتلا رہے ہیں کہ اب سابقہ غیر قانونی جاگیردارانہ اور قبائلی نظام ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نئی مگر قانونی حکمت وجود میں آ چکی ہے، اس کے تمام تقاضوں کے مطابق اس کے نافذ کردہ قوانین بلا امتیاز مملکت کے تمام افراد کے لیے قابل قبول ہوں گے۔ اسی طرح عمران کی آیت اس نظام و ضابطۂ حیات کی طرف بلا رہی ہے جس کے قیام کے بعد دوسرے آئین مملکت کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی کسی کے عقیدے اور عمل کے رد و قبول سے بحث نہیں کرتی۔ دوسرے الفاظ میں اس نظام مملکت اور آئین حکومت سے بحث کرتی ہے، اس نظام مملکت اور آئین حکومت سے بحث کرتی ہے جو مستقبل میں بلا امتیاز مذہب و ملت سب کے لیے مساوی حقوق کا تحفظ فراہم کرنے والا ہے۔ ضمناً عقیدے کی تطہیر اور تصحیح اس حد تک کہ توحید کے مشترکہ تقاضے پورے ہو سکتے ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جون سا طریق کار بھی اختیار کرے، لازم ہے کہ اللہ اور یوم آخرت کو نہ بھولے، اور ساتھ ہی اس عمل صالح سے بھی غافل نہ ہو کہ حصول نجات کے لیے ان ذرائع کو اساسی حیثیت حاصل ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل سے انہوں نے اس پہ بات کی ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب علامہ رحمۃ اللہ طارق صاحب نے سورہ البقرہ کی آیت 62 سے یہ مفہوم اخذ کیا کہ اس آیت کی روح سے تمام مذاہب کے نیک لوگوں کے نیک اعمال خدا کے ہاں، خدا کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوں گے اور سب نجات و سعادت کے مستحق ہوں گے، تو پھر سورہ آل عمران کی اس آیت کا کیا مفہوم ہوگا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کا خیال ہے کہ یہاں پر اسلام جو دین کہا کہ اسلام کے علاوہ کسی دین کو جو لائے گا، تو اس سے مراد ہے کہ کسی مملکت میں اسلام کے علاوہ کسی اور نظام اور قانون کو جو تلاش کرے گا۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہ انقلابی اسلام کے اور سیاسی اسلام کے داعی ہے، تو اس لیے انہوں نے اس آیت کا مفہوم اسی طرح اخذ کیا۔ ضمناً یہاں پر میں یہ بات بتا دوں، آپ میں سے جو لوگ اسلام کی انقلابی اور سیاسی تعبیر سے دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ ان کی کتابوں کی طرف بھی توجہ دے۔ علامہ رحمۃ اللہ طارق صاحب کی ان کا بہت زبردست کام ہے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں ان سے اختلاف یا اتفاق وہ اپنی جگہ، ٹھیک ہے، اور جس وقت ہم بھی نظام کے پرجوش حامی ہوا کرتے تھے اور کچھ دوستوں نے ہمارا نام ہی نظام الدین رکھ دیا تھا، تو اس دور میں ہم علامہ صاحب کو بہت خوب پڑھتے تھے اور ان سے بہت استفادہ کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں۔ بہرحال خیالات میں تبدیلی آتی ہے اور یہ ایک محرک ذہن کی نشانی ہے کہ وہ ذہن تلاش حقیقت میں سرگرداں ہے، تو وہ پھر اس کے خیالات کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے ہاں اس حوالے سے کافی گفتگو ہوتی ہے، لوگ اسلام بطور نظام کی بات کرتے ہیں، سنی دنیا نے تو کافی حد تک اب اس کو چھوڑ دیا، لیکن شیعہ دنیا کے ہاں اب یہ ایک نئی چیز کے طور پر موجود ہے اور ان کے ہاں بہت اس پہ کام ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بنیادیں اس پہ ہم آگے بہت تفصیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، جب ہم مختلف فرقوں کی تاریخ سے گزر کے ہم اس بات پہ آئیں گے کہ مذہب کی یا دین کی جو انقلابی اور سیاسی تعبیر جو پیش کی گئی اس کی بنیادیں کہاں ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، تو اس پہ ہم پھر دوبارہ ان چیزوں پہ بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ علامہ رحمۃ اللہ طارق صاحب اس آیت کا کیا مفہوم لیتے ہیں۔ امید ہے میں علامہ رحمۃ اللہ طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مفہوم اور ان کا جو موقف ہے وہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ آپ کے کومنٹس اور آپ کے تنقیدی آراء
اور آپ کے مفید مشوروں کا ہمیں انتظار رہے گا۔ السلام علیکم۔